بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ قرآن کو اپنے خاندان کے 10 پکے جہنمیوں کے سفارش کا حق کا واقعہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جس شخص نے قرآن پڑھا پھر اس کو حفظ یاد کیا اور اس کے حلال کو حلال جانا اور حرام کو حرام کہا، اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، اور اس کے گھر والوں میں سے 10 آدمیوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائیں جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہو، جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ویسے تو ہر مومن کے لیے انشاءاللہ ہے، اگرچہ بدعمالی کی سزا بھگت کر ہی کیوں نہ ہو، لیکن حفاظ کے لیے یہ فضیلت شروع میں ہی داخل ہونے کے اعتبار سے ہے۔ وہ 10 شخص جن کے بارے میں شفاعت قبول فرمائی گئی وہ نافرمان اور گناہگار ہیں جو کبیرہ گناہوں کے کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے ہی کافر کے بارے میں تو شفاعت ہے ہی نہیں۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ 72 میں ترجمہ: مشرکین پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالمین کا کوئی مددگار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے سورہ توبہ 113 میں ترجمہ: نبی اور مسلمانوں کے لیے اس کی گنجائش نہیں کہ اے مشرکین کے لیے استغفار کرے، کیوں نہ وہ رشتہ دار ہو، وغیرہ وغیرہ۔ دلیلیں اس مضمون میں صاف ہے کہ مشرکین کی مغفرت نہیں ہے، اس لیے حفاظ کی شفاعت سے ان مسلمانوں کی شفاعت مراد ہے جن کے گناہوں کی وجہ سے ان کا جہنم میں داخل ہونا ضروری بن گیا تھا۔ جو لوگ جہنم سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ حافظ نہیں اور خود حفظ نہیں کر سکتے تو کم سے کم اپنے کسی قریبی رشتہ دار ہی کو حافظ بنا دے۔ اس کے طفیل یہ بھی اپنی بدعمالیوں کی سزا سے محفوظ رہ سکے۔ اللہ کا کس قدر انعام ہے اس شخص پر جس کے باپ، چاچا، تائے، دادا، نانا، ماموں سب ہی حافظ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ قرآن شریف کو سیکھو پھر اس کو پڑھو، اس لیے کہ جو شخص قرآن شریف سیکھتا ہے اور پڑھتا ہے اور تہجد میں اس کو پڑھتا رہتا ہے، اس کی مثال اس تھیلی کی سی ہے جو مشک سے بھری ہوئی ہو کہ اس کی خوشبو تمام مکان میں پھیلی ہے۔ وہ جس شخص نے سیکھا اور پھر سو گیا، اس کی مثال اس مشک کی تھیلی کی ہے جس کا منہ بند کر دیا گیا ہو۔ یعنی جس شخص نے قرآن پڑھا اور اس کی خبرگیری کی راتوں کو نماز میں تلاوت کی، اس کی مثال اس مشک دان کی سی ہے جو کھلا ہوا ہو کہ اس کی خوشبو سے تمام مکان مہکتا ہے۔ اسی طرح اس حافظ کی تلاوت سے تمام مکان انور و برکت سے آباد رہتا ہے، اور اگر وہ حافظ سو جائے یا لاپرواہی کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تب بھی اس کے قلب میں جو کلام پاک ہے وہ تو بہرحال مشک ہی ہے۔ اس غفلت سے اتنا نقصان ہوا کہ دوسرے لوگ اس کی برکت سے محروم رہے، لیکن اس کا قلب تو بہرحال اس مشک کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک سچے قصے کے ساتھ۔ السلام علیکم۔